آج بلی کے حوالے سے، اچھا صرف ابھی آگے چل کے خیر اس کا ذکر ہوگا کہ عام طور پر ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ عام گھروں میں بلیاں پلی ہوئی ہوتی ہیں یا آتی جاتی ہیں، تو بلی کے بال کپڑوں پہ لگے ہوتے ہیں، جانماز پہ لگے ہوتے ہیں، یا بلی کے جسم کی رطوبتوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے فقہی احکام کیا ہیں؟ دیکھیے پہلا مسئلہ تو یہ کہ کیا بلی نجس ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں، بلی نجس نہیں ہے، بلی نجس نہیں، بلی پاک جانور ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کیونکہ بہت مسئلہ آتا ہے کہ بلی آئی ہمارے کپڑوں سے ٹکرا کر چلی گئی، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور بلی آ کر بھاگتی ہوئی آئی اور ٹکراتی ہوئی چلی گئی، تو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ شاید کتے کی طرح، بلکہ اس میں تو یہ کہ کتا بھی کوئی آ کر ٹکراتا ہوا چلا جائے، اگر وہ خشک ہے گیلا نہیں ہے تو بھی آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ کا جسم بھی نجس نہیں ہوگا۔ اگرچہ کتا نجس العین ہے، اس کے تو تمام بال اور تمام رطوبتیں بھی نجس ہیں، لیکن رطوبتوں کا مسئلہ نہیں، ابھی صرف بات ہو رہی ہے کہ جسم سے آئے اور ٹکرا کر چلا جائے، تو بہرحال بلی نجس نہیں ہے۔ بلکہ تمام جانوروں کے سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیں، تمام جانوروں کے، کتے اور سور کو چھوڑ کر تمام جانور پاک ہیں، پاک۔ حلال گوشت جانور تو خیر ویسے ہی سب پاک ہیں، لیکن وہ جانور کے جو کہ حرام گوشت ہیں وہ بھی سب پاک ہیں، سب پاک۔ اچھا پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا بلی کو پالنا جائز ہے گھر میں؟ جواب ہے کہ جی ہاں، بلی کو پالا جا سکتا ہے، بس کچھ احتیاطوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو ابھی آگے چل کر ذکر ہوں گی۔ بلی کو اصلاً پالنا بالکل جائز۔ دیکھیے بلی ایسی کہ اگر آپ نے نہیں بھی اگر اس کو تھوڑا سا بھی ایک آدھ دفعہ بھی کھانا دے دیا تو بار بار آپ کے گھر کے چکر کاٹے گی وہ۔ جب بھی بلی کا ایک نام طواف بھی ہے، طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو نا، اس کو کہتے ہیں طواف، یعنی یہ ایک گھر جو دیکھ لیتی ہے تو بار بار اس گھر کا پھر چکر لگاتی۔ لوگ بلکہ اگر اسے پیچھے چھوڑاتے ہیں تو خوب اسے چکر دے کے دور کہیں چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک صاحب نے گھر فون کر کے کہا کہ وہ بلی تو پتہ چلا واپس پہنچ گئی لیکن وہ اپنے گھر کا رستہ بھول گئے تھے، اتنے چکر دیے انہوں نے۔ تو بہرحال بلی کو پالنا یہ جائز ہے۔ اچھا کیا بلی کو خریدنا بھی جائز ہے، خریدنا یا بیچنا؟ تو جی ہاں، حلال منفعتوں کے لیے، حلال فائدوں کے لیے بلی کی خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے۔ حلال فائدے یہ بھی ہو سکتے ہیں بس ویسے ہی ہمیں شوق ہو رہا ہے، یہ بھی ایک حلال فائدہ ہے، یا کوئی اور حرام فائدہ نہ ہو، مثلا کوئی ہے کہ جناب بلی کا گوشت کوئی بیچ رہا ہو بنا کر، اس کو پھر ہم جو ہے نا فروخت کر رہے ہوں، نہیں یہ جائز نہیں، یا خود ہی کھانے کے لیے مثلا بلی خرید رہے ہوں، اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ یعنی جو حلال منفعتیں ہیں اس کے تحت بلی کی خرید و فروخت جائز ہے۔ خرگوش اور کتا پالنا کیسا ہے؟ خرگوش بھی پالنا جائز ہے اور کتا بھی پالا جا سکتا ہے، البتہ آغا سیستانی نے لکھا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پر نماز وہاں پر مکروہ ہوتی، اور وہ تو ہے ہی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اور برکت وغیرہ نہیں ہوتی۔ بہرحال گھر کے اندر بھی پالا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے، لیکن علماء کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر حفاظت کی غرض سے مثلا کتا پالا جا رہا ہے تو پال سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندرونی حصے سے باہر کی طرف رہے گئی، گھر کے اندر نہ رہے، باہر کی طرف اس کو رکھیں۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ ہر جگہ اپنی زبان لگائے گا، نجس کرتا پھرے گا، کون کون سی جگہیں آپ اس کی پاک کریں گے، کتے کی نجاست کو پاک کرنے کے بھی طریقہ کار ہیں، برتن میں اگر وہ نجس کر دے تو کیا مسئلہ ہے، کپڑوں وغیرہ پہ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے، کیسے پاک کریں گے۔ تو بہرحال اصلاً ویسے خرگوش کے اندر یہ ہے کہ خرگوش ویسے تو حرام گوشت جانور ہے لیکن بلی کی طرح سے ہی ہے، اس کے بھی اگر گھر میں کسی نے پالا ہوا ہے تو پیشاب پخانہ اس کا نجیس ہے، اس سے آپ کو بہرحال احتیاط کرنی ہوگی، اور اس کے بالوں کا بھی وہی حکم ہے خرگوش کے جو بلی کے بالوں کا، جو ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ نماز پڑھتے ہوئے شخص کے جسم کے اوپر اگر اس قسم کے کوئی بال آ جائیں، چاہے خرگوش کے آ جائیں، اچھا ہر حرام گوشت کا ہی یہ مسئلہ ہوگا،
صرف بلی کی حد تک نہیں، وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا. اچھا کتا، اچھا بلی کا تو ابھی آپ نے سنا کہ خرید کے بھی لا سکتے تھے، کیا کتے کو خرید سکتے ہیں؟ تو کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں، سوائے اس کے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، رفع الید کیا جاتا ہے اس میں. یعنی جو مالک ہے، چاہے آپ اس سے ڈیلنگ کر لیں پیسے وغیرہ کی، اب وہ اس ڈیلنگ کے نتیجے میں یہ آپ کو کتا بیچے نہیں، بلکہ وہ اپنی ملکیت کتے پہ سے اٹھا لے کہ اب یہ میں اس کتے کا مالک نہیں رہا. اچھا جب مالک نہیں رہا، اب اس کا کوئی بھی مالک نہیں کتے کا، آپ اس کی رسی پکڑیں اور اٹھا کے اپنے ساتھ گھر لے جائیں. لیکن اگر آپ نے کہا کہ یہ مجھے کتا خریدنا ہے، اس نے کہا اتنے پیسے ہوں گے، آپ نے خرید و فروخت کی طرح سے کتے کو خریدا اور اس نے بیچا، تو یہ جائز نہیں. وہ اس پیسے لینے کے نتیجے میں کیا کرے کہ اپنی ملکیت کتے پہ سے ختم کر دے. جب کوئی مالک ہی نہیں رہا تو ایسے ہی جیسے کوئی روڈ پہ ایسی پھرتا ہوا جو کتا ہوتا ہے، آپ نے اس کی رسی پکڑی اور گھر میں لا سکتے ہیں. تو اس طرح سے کتے کی خرید و فروخت. لیکن خرگوش کی خرید و فروخت بھی اسی طرح سے جائز ہے، جیسے بلی کی ہم نے بتائی تھی کہ اگر حلال منفعت ہے تو اس کی. اچھا کتے کا مسئلہ الگ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ الگ سے حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے ثمن الکلب، یعنی کتے کو خریدنا اور بیچنا، یہ الگ سے حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ یہ حرام کام ہے، یعنی حرام اموال کے اندر یہ چیز شمار ہوتی ہے. اچھا اگر گیلی بلی لباس جسم سے ہمارے ٹکرا جائے، بلی گیلی تھی بھاگتی ہوئے یا ٹکرا گئی، تو ابھی جیسے کہ آپ نے سنا کیونکہ اصلاً بلی نجس ہی نہیں، جب نجس نہیں ہے تو خواہ خشک ہو یا گیلی ہو، گیلا کتا آ کے ٹکرا جائے گا تو نجس کر دے گا آپ کا جسم بھی اور لباس بھی. لیکن گیلی بلی اگر آ کے آپ کے جسم میں لباس پہ لگ جائے، خواہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا نماز نہ پڑھ رہے ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، آپ کی نماز بھی صحیح ہے اور آپ کے کپڑے وغیرہ بھی نجس نہیں ہوں گے. تو بلی کے گیلا ہونے سے یا خشک ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بلی کے جھوٹے پانی سے وضو، مثلا کوئی برتن رکھا ہوا ہے، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جناب لوٹا رکھا ہوا ہے، اس میں ڈال کے اس نے بلی نے منہ ڈال کے پی لیا. اچھا بہت سی ہمارے ہاں بھی روایت ہے، نوادر راوندی میں اور اہل سنت کے ہاں بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے برتن سے، تو ایک پیاسی بلی وہاں آ کر بیٹھ گئی. تو پیغمبر اکرم نے اپنے ہی وہ جو برتن تھا وضو کا، وہ اس کے آگے کر دیا، بلی نے آ کر اس میں سے پانی پیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے اسی پانی سے اپنے وضو کو مکمل فرمایا. یہ روایت موجود ہے، لیکن شاید یہ آغا سیستانی اس کو اس لحاظ سے نہیں مانتے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے. جائز تو ہے کیونکہ نجس نہیں ہوتا ہے اس کا، آپ نے ابھی پہلے ہی سنا کہ بلی نجس نہیں ہے، اس کے پیشاب و پاخانے کے علاوہ جو اور رطوبتوں کا بھی ہم مسئلہ بیان کریں گے. بہرحال اس میں بھی یہ کہ وہ بھی منہ اگر اس نے ڈال دیا ہے تو پانی نجس نہیں ہوگا، تو اس پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، وضو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، ثواب کم ہو جائے گا. تو بلی کی جھوٹے پانی سے وضو کا مسئلہ. اچھا اب آ جائیے جو بڑا مارکۃ الآراء میں مسئلہ اس لحاظ سے جس کی بڑی شہرت ہوتی ہے، نمازی کے لباس پر بلی کے بالوں کی موجودگی اگر ہو جائے. نمازی کے لباس پر بلی کے بالوں، مثلا نمازی دیکھ رہا ہے کہ ہاں میرے جسم پہ بلی کے بال لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بلی کا جسم پورا بالوں سے بھرا ہوا ہی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ عام طور پر 18 کے قریب ایوریج بال تو فقط اس کی مونچھوں میں ہوتے ہیں، اور جسم کی جو کم سے کم بھی اگر کسی کے جسم پہ بلی کے کم سے کم 1.5 لاکھ بال ہوتے ہیں، ورنہ مزید لاکھوں میں ہو سکتے ہیں. اور جب بھی کبھی ہوتی ہے گھر میں چلتی پھرتی ہر جگہ اس کے بال جھڑتے ہیں. اب نمازی کے لباس کے اوپر اگر یہ ایسا ہو جائے تو بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے اس کو. اس طرح سے جسم کے اوپر اس کے بال لگ جاتے ہیں جو اتنی آسانی کے ساتھ ہٹتے بھی نہیں ہیں. بعض اوقات کبھی جائے نماز کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لباس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں.
قول مشہور یہ ہے، یعنی بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے مجتہدین کا نظریہ ہے کہ ایک بال بھی اگر بلی کا نمازی کے لباس پر ہو تو اس کی نماز باطل ہے، یعنی اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرے جسم کے اوپر بلی کا بال لگا ہوا ہے، حتیٰ ایک بال بھی کیوں نہ ہو، یہ قول مشہور ہے، قول مشہور۔ آقا سیستانی کا نظریہ باقی تمام مجتہدین سے ذرا الگ ہے۔ اچھا، قول مشہور میں کیا؟ مثلا رہبر معظم کہتے ہیں ایک بال بھی اگر ہو تو نماز باطل ہے، آیت اللہ خوئی فرماتے تھے ایک بال بھی ہو تو نماز باطل ہے، زیادہ تر کہتے ہیں فتوے کی بنا پر باطل ہے، اکثر کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ سب سے الگ ہے، وہ فرماتے ہیں چند بال اگر لگے ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، نماز صحیح۔ بلی کے چند بال، توضیح المسائل میں آپ پڑھیں گی ایک بال، استفتاحات وغیرہ کے اندر ایک بال یا دو بال کا تذکرہ ہے، اور توضیح المسائل جامع جو ہے سو 3 بالوں کا تذکرہ ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ بہت ہی کم بال ہوں، لیکن یعنی اتنی زیادہ بہت بڑی تعداد میں سے آپ نے تصویر میں ابھی دیکھا کہ 40 50 100 200 بال اس طرح سے جسم کے اوپر لگے ہوئے ہیں مثلا، لیکن جو فتوے کے اندر استفتاحات میں ذکر ہوئے ہیں وہ 3 بالوں تک کا تو ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ بہت زیادہ بال اگر لگے ہوئے ہوں تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کوئی شخص کہ میرے اتنے بال اس کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی اگر زیادہ بال لگے ہوں تو کیا مسئلہ ہوگا؟ احتیاط واجب کی بنا پر نماز اس کی باطل ہوگی۔ اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ مسائل فقہ جتنے بھی آپ سن رہے ہیں، بلی کے بالوں والا جو مسئلہ، یہ فقط بلی کی حد تک نہیں، خرگوش کا بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی ہر وہ جانور کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہے، کتے اور سور کے علاوہ۔ کتے اور سور تو وہ تو نجس العین ہیں، ان کے جسم کی ہر رطوبت نجس ہے، ان کے بال تک نجس ہیں، لیکن یہ جو اور حلال گوشت جو اور حرام گوشت جانور ہیں، جس میں شیر بھی آ سکتا ہے، لومڑی بھی آ سکتی ہے، ریچھ بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح کے جو بالوں والے اور جانور ہیں، بندر بھی آ سکتا ہے، ان کے کوئی بھی بال اگر جسم پہ اس انداز سے لگا ہوا ہو تو پھر آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر بہت کم بال لگے ہوئے ہیں 1 2 3 تو نماز صحیح ہے، اس سے زیادہ اگر لگے ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جائے گی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس احتیاط واجب میں جن مراجع کی طرف رجوع ممکن ہے ان کا نظریہ کوئی آسانی والا ملے، لیکن کوئی آسانی والا نہیں ہے، یعنی یا تو فتوے کی بنا پر نماز باطل ہے یا پھر احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے، اس میں سہولت والا کوئی مسئلہ نہیں۔ بس سہولت ایک یہ ہے کہ 1 2 3 بالوں کی حد تک آقا سیستانی نے پرمیشن دی ہے، اس سے زیادہ اگر ہوں گے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ نماز باطل ہے۔ اور یہ مسئلہ فقط صرف بلی کی حد تک نہیں ہے، خرگوش کا بھی ہے، ریچھ کا بھی ہے، اور اس طرح کے جو اور حرام گوشت جانوروں کا بھی ہے، سوائے کتے اور سور کے جس کا استثناء بیان ہو چکا ہے۔ اچھا، یعنی آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ شبیری زنجانی، وحید خراسانی، آیت اللہ سعید الحکیم سب فرماتے ہیں ایک بال بھی اگر نمازی کے لباس پر ہے اور اسے اس بات کا علم ہے تو یہ مبطل نماز ہے اور اس کی نماز باطل ہے۔ اچھا، کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ جسم یا لباس پر بلی کا بال لگا ہوا تھا، جسم یا لباس پر، تو جو پڑھی گئی نماز کو پتہ ہی نہیں تھا، اب تو نماز پڑھ لی گئی، اب وہ پچھلی نماز صحیح ہو جائے گی۔ نماز سے پہلے البتہ ایک احتیاط یہ کر لینی چاہیے کہ انسان اپنے وہ نماز والا جو لباس ہے یا آپ کی جو نماز کی چادر ہے اسے اچھی طرح سے جھاڑ لیں۔ لیکن جو بلیاں ولیاں پالتے ہیں، مجھے تو اتنا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے باوجود بھی کئی بال اس طرح سے اس کے لگے رہ جاتے ہیں جو جھاڑنے میں بھی شاید نکلتے نہیں، یا مثلا جائے نماز پہ اگر ہے اور ہمارے جسم پہ نہیں آ رہا ہے اور یہ لباس پہ نہیں آ رہے ہیں اس کے بال، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جائے نماز پہ اگر 15-20 بال بھی اس طرح سے لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے جسم اور لباس پر نہیں آ رہے ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، جائے نماز کے اوپر بال رہے ہیں وہ مبطل نماز نہیں، ہمارے لباس پہ یا جسم کے اوپر بلی کے زیادہ بال نہ لگے ہوں۔ تو نماز سے پہلے ایک احتیاطی عمل ہی کہ سب چیزوں کو جھاڑ لیا جائے، لیکن اب پتہ نہیں کتنی افیکٹو ہوگا جھاڑنا۔ تو کثیر تعداد میں بلی کے بال لگے ہوں تو آیت اللہ سیستانی کا نظریہ آپ نے سنا کہ اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، بلی کا پیشاب اور بلی کا پخانہ، یہ جو فضلات ہیں یہ تو نجس ہیں، یہ تو ایک قطرہ بھی کہیں پہ لگ جائے گا نمازی کے لباس پر یا جسم پر تو
اس کو نجس کر دے گا، اس میں نماز نہیں ہو سکتی. تو یہ جسم کے اس طرح کے فضلات تو نجس ہیں بلی کے. ایک مسئلہ یعنی اگر یہ فضلات جسم پہ لباس پہ لگ جائیں تو نجس ہو جائے گا، نماز نہیں ہو سکے گی اس میں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ بلی کا تھوک یعنی لعاب اس کے منہ کا، یا بلی کا دودھ یا بلی کا پسینہ نجس ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو بلی کا تھوک نجس ہے، نہ اس کا دودھ نجس ہے، نہ اس کا پسینہ نجس ہے. یہ اگر نمازی کے جسم کے اوپر لگ جائیں تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ یعنی بلی کا تھوک یا مثلا بلی کی ناک یا بلی کا پسینہ دودھ نمازی کے لباس یا جسم پر لگ جائے تو اس کا بھی مسئلہ، اس پہ آیت اللہ سیستانی کے علاوہ جو تقریباً سارے مراجع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی. یعنی اس کے جو بلی کے بالوں کا حکم ہے یہی اس کے تھوک، ناک اور یہ سب چیزیں جو آپ نے سنی یہ ان کا بھی حکم ہے، تو وہ نہیں لگا ہونا چاہیے. لیکن آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو تری لگی ہوئی ہے، ظاہر پسینہ ہے وہ بھی تری ہے، دودھ ہے وہ بھی تری ہے، ٹھیک ہے، اس کی ناک ہے وہ بھی تری ہے، یا اس کا تھوک لگ گیا ہے کپڑوں پر وہ بھی تری، اگر وہ خشک ہو جائے وہ تری یا برطرف ہو جائے، یعنی لگا تھا نمازی کے لباس پر لیکن جب اس نے نماز شروع کی تو وہ برطرف ہو چکی تھی، وہ خشک ہو چکی تھی، اس صورت میں نماز صحیح. اور اگر وہ ابھی تک تری موجود ہے اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہے تو پھر فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل. یعنی آیت اللہ سیستانی نے اس کے اندر دو مسئلے کر دیے. یعنی اگر وہ تری جو ان رطوبتوں کی ہے وہ اگر تر ہے، برطرف نہیں ہوئی ہے، خشک نہیں ہوئی ہے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی احتیاط واجب کی بنا پر. لیکن یہ کہ اگر وہ تری خشک ہو گئی ہے، برطرف ہو گئی ہے، ہٹا دی آپ نے کسی بھی طریقے سے، اس کے بعد اسی لباس میں آپ نے نماز شروع کر دی تو وہ نماز صحیح. اگرچہ یہی وجہ اس کی ہے کہ یہ اصلاً یہ جتنی بھی رطوبتیں تھیں یہ نجس نہیں تھیں، یہ صرف فقط ایک نماز کا اس میں ایک مسئلہ تھا. جیسے بال اس کے نجس نہیں تھے لیکن نماز نہیں ہو سکتی تھی، اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر جب تک یہ تری کی حالت میں، تر حالت میں نمازی کے لباس یا جسم پر ہوں تو اس صورت میں فقط نماز پر فرق پڑتا ہے. خشک ہو جائیں یا برطرف ہو جائیں تو نماز پر فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی تری موجود ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے. البتہ بہرحال یہ گھروں میں رکھنے سے رکھ تو سکتے ہیں لوگ، آج کل بہت ہوتا ہے، اور جگہوں پہ تو ویکسینیشن وغیرہ بھی ہوتی ہیں ان کی، تو لیکن ان میں کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ مثلا ایک بیماری ٹاکسوپلازموسس ہوتی، یہ عام طور پر بلی وغیرہ سے لگ سکتی ہے کسی کو. بلی کی آنتوں میں ایک یہ جراثیم ہوتا ہے، ایک پیراسائٹ ہے ٹاکسوپلازموسس. اور میں اس وجہ سے اس کا ذکر یوں کر رہا ہوں کہ میڈیکل کالج کی جب ابتدائی سالوں میں تھا تو خود مجھے ٹاکسوپلازموسس ہوا تھا. یعنی اس میں بخار ہوتا ہے، بلی کی آنتوں کا، خود ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ یہ بلی کی آنتوں والا یہ آپ کے اندر کیسے پہنچ گیا. لیکن ظاہر ہے وہ جس علاقے میں میڈیکل کالج ہے اس کے اطراف میں ہوٹل وغیرہ میں کھانا بھی کھانا ہوتا تھا، اب اللہ عالم وہاں پہ بلی پکا کے بھی کھلاتے ہوں گے کبھی، یا بہرحال اس کے جسم کی کوئی چیز کی جراثیم نکل کے کیسے جسم میں گیا، اور یہ ان ٹریٹڈ رہے تو بعض اوقات یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، فیٹل. لیکن یہ کہ بہرحال پکڑ میں آ گیا ٹیسٹ وغیرہ میں تو ٹاکسوپلازموسس، یعنی عام طور پہ بلیاں اگر گھر میں اس طرح سے ہوں تو بہرحال یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے حفظان صحت وغیرہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال محاورے بھی لوگوں نے اس کے بڑے بنائے، مثلا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ایک دفعہ استاد نے پوچھ لیا تھا 900 چوہے کھا کے بلی ڈیش کو چلی، اس کو جملے میں استعمال کرو. شاگرد کہنے لگا مٹک مٹک کے چلی. تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ آپ کی وجہ سے. میں نے کہا نا 900 چوہے اگر کوئی کھا لے تو ذرا سا بھی نہیں چل سکتا تو حج پہ کہاں سے جائے گا. تو بہرحال بلی کے حوالے سے بھی سب چیزیں معاشرے کے اندر بہت رائج بھی ہیں، گھروں میں پلی بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس سے ریلیٹڈ کتنے سارے فقہی احکام ہیں، اور یہاں سے ہمیں مجتہدین کی زحمتوں کا اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے تو فقط اتنی جلدی یہ سب مسئلے سن لیے، اس میں بھی ہمیں کتنے ٹائم لگا بیان کرنے میں. جو قرآن و حدیث سے ان تمام مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور اس کی تفصیل کے اندر جاتے ہیں اتنی زیادہ، اور حکم خدا آپ کو بتاتے ہیں وہ کتنی زیادہ ان کی زحمتیں. دیکھیں 30-40 منٹ کے ہم نے چھپکلی کے مسئلے بتائے تھے، اور آج بلی کے بھی اچھا خاصا ٹائم اس کے اندر ہو گیا.
تو بہرحال اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ مجتہدین کی زحمتیں ہیں، ان کا جو ہے انسان کو نہ ایکنالج کرنا چاہیے اور ان کے لیے گائے بگائے دعا خیر کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ اس کے اندر آتا ہے اور وہ یہ ہے، اس کو بھی مکمل کر دیا جائے، کیا بلی کو جان سے مار سکتے ہیں؟ دیکھیے ایذا رسانی جانوروں کی یہ جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت آزار اور ایذا پہنچانے والے انسانوں کو بلی یا کوئی بھی جانور جو بہت اذیت پہنچا رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، اس سے کوئی ایسی بیماری پھیل رہی ہو اس کے ذریعے، اس صورت میں بلی کو مار سکتے ہیں۔ لیکن ویسے ہی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مثلا بلی چلتی ہوئی جا رہی ہے اور گولی مار دی مثلا اس کو، یہ جو ہے یہ جائز نہیں، یہ اس کو آزار پہنچانا اور اس طرح سے۔ بلکہ آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر بلی کو کیا ہم اس طرح سے راہ چلتی بلی کو مار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مارنا حرام ہے اور قیامت کے روز اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، یہ آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی نے۔ تو لیکن یہ کہ اگر کوئی عقلی ایسا نقصان واقع ہو رہا ہو کہ بھئی اس کو مارنا اب ضروری ہے ورنہ خود ہی انسانوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے یہ چیز اور اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، یا کوئی اور ایسا خطرہ ہو رہا ہے کہ بہت سے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، خیر کیٹ اسکریچ فیور ایک ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے صرف اس کے اسکریچ ہونے سے، اس کا نام ہی ہے کیٹ اسکریچ فیور، یا یہ ٹاکسوپلازموسس آپ نے سنا۔ تو اس صورت میں جب کوئی آزار پہنچا رہی ہو تو اس وقت مار سکتے ہیں، یعنی عقلی طور پر جب مارنا اس کا اس کی وقلا مذمت نہ کریں اس صورت میں یہ جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے جیسے سنا کہ نمازی کے لباس پہ بلی کا بال نہیں ہونا چاہیے، تو بعض اوقات یہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں غیر شیعہ افراد بھی بہت سے ہوتے ہیں، تو کبھی یہ مسئلہ کہیں بیان ہو رہا ہو تو بعض اوقات ان کی طرف سے اعتراض ہو جاتا ہے یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارے فقہ حنفی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، ان تین فقہوں میں بلی کے بالوں کا نہ تو وہ نجس ہیں اور نہ نمازی کے لباس پر ہونے سے نماز پر ان کے کوئی فرق پڑتا ہے، تو عموماً ان کی طرف سے سوال آ سکتا ہے۔ تو آپ اس وقت یہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی جو چاروں فقہ ہیں، میں نے فقہ شافعی وہ فقہ ہے کہ جو بلی کے بالوں کو نجس بھی سمجھتی ہے اور جو بلی کے بال نمازی کے لباس پر ہوں تو اسے مبطل نماز بھی سمجھتی، یعنی بعض اوقات اگر کوئی اعتراض غیر شیعہ مسلمانوں کی طرف سے آپ پر آتا ہے تو آپ یہ چیز بتا سکتی ہیں۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے نام سے کتاب لکھی گئی تھی، شیخ محمد جواد مغنیہ نے اس میں کا اضافہ کیا، الفقہ والمذاہب الخمسہ، یعنی چار فقہ اہل سنت کی ہو تو ایک فقہ ہماری بھی انہوں نے اس میں ڈالی اور کہا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ آپ کی چاروں فقہوں میں کسی نہ کسی کے اندر پایا جاتا ہے، تو ہم پر اگر کسی مسئلے میں اعتراض ہوگا تو وہ آپ کے بھی کسی نہ کسی اس پر جائے گا کہ وہ مسئلہ آپ کی کسی نہ کسی فقہ کے مکتب کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے بلی کے بالوں کا مسئلہ آپ نے دیکھا کہ فقہ شافعی کے اندر بلی کے بال، ہمارے ہاں تو بلی کے بال نجس بھی نہیں، ان کے ہاں بلی کے بال نجس بھی ہیں اور مبطل نماز بھی ہیں، لیکن باقی تین فقہوں کے اندر نہ وہ مبطل نماز ہیں اور نہ نجس ہیں۔ تو بہرحال 10 منٹ اگرچہ ابھی ہمارے پاس اور ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے شروع کیا تو اب جو اور بھی ہمارے پاس عنوانات تھے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اوپر مشتمل نہ ہو جائیں، کیونکہ تھوڑے سے نسبتاً ذرا لیندی تھے۔ تو انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی آپ کی اس میں جو اس طرح کے اور اہم احکام ہیں فقہی وہ آپ کے سامنے اس طرح سے جو عام طور پر گھریلو زندگی میں پیش آتے ہیں۔ ایک آدھ سوال آپ کا اور دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں کوئی اس طرح کی بات ہو تو۔ چوہے کے لیے کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس میں پوچھا گیا چوہے کے لیے کیا حکم ہے، تو چوہا بھی اسی ضمن میں آتا ہے، یعنی چوہا حرام گوشت جانور ہے، اور لیکن چوہا جسمانی اعتبار سے نجس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو کہ جناب وہ گٹر میں سے نکل کے آ رہا ہے، گٹر کا پانی اس کے اوپر لگا ہوا اور وہ ہمارے کپڑوں پہ آ کر لگ جائے۔ لیکن چوہا اگر خشک ہے اور ہمارے جسم اور کپڑوں سے ٹکراتا ہوا چلا بھی جائے، چاہے میں پتا ہو کہ یہ تو رہتا ہی گٹروں وغیرہ میں، لیکن اس وقت کم سے کم خشک ہے، تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، جسمانی اعتبار سے چوہا پاک ہے، سوائے اس کے کہ ہم خود اس کو نجاست میں سے نکلتا ہوا دیکھیں اور وہ گیلی حالت میں ہم سے ٹکرا جائے،
اس کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں اس کو مار سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ چلو ایسی چوہا جا رہا ہے چلو شوقیہ ہم نے اس پہ فائرنگ وغیرہ شروع کر دی اور اس کو، یعنی آزار پہنچانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی صرف یہ ہو کہ کوئی عقلی طور پر اس کا کوئی فائدہ ہو، چوہا بہت پریشان کر رہا ہے. بلکہ ایک مجھے سننے میں آیا تھا خاتون تھی کہ جو کہ منہ پہ شہد وغیرہ لگا کے لیٹی ہوتی تھی، جو بیوٹی کے جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، اور کوئی چوہا آ کے منہ پہ کاٹ کے مثلا چلا گیا ہے کسی بھی جگہ، تو عام طور پہ اس طرح کی چیزیں اگر کوئی آزار پہنچا رہا ہے، چوہا نقصان پہنچا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے بہت زیادہ، تو پھر چوہے کو مارا جا سکتا ہے. ہاں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو پرندے ہیں ان کے جو فضلات ہیں وہ بھی پاک ہیں آغا سیستانی کے فتوے میں. صرف اور صرف حرام گوشت جانور، حرام گوشت وہ پرندے، صرف امام خمینی کے فتوے میں ان کے فضلات صرف نجس ہوتے ہیں. یعنی امام خمینی کی تقلید میں اگر کوئی ہے، کوئی چیل ہے، کوا ہے، اور تو ان کے فضلات کو وہ نجس سمجھتے تھے. لیکن آغا سیستانی یا رہبر وغیرہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پرندوں کے جو فضلات ہیں یہ بھی نجس نہیں ہیں، چاہے وہ حرام گوشت پرندے کیوں نہ ہو، اور حلال گوشت پرندے تو ویسے ہی ان کے فضلات پاک ہیں. یہ جب بھی کبھی بقرعید آتی ہے اور ہر دفعہ ہمیں گالیاں کھانے کا شوق ہوتا ہے تو ہم لوگ حلال گوشت جانور کے فضلات پاک ہونے والی پوسٹ فیس بک پیج پہ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے 1500 تو گالیاں وغیرہ کھا لیتے ہیں کم سے کم. تو لوگ عام طور پر یہ ان چیزوں کو یعنی سمجھتے نہیں ہیں کہ حلال گوشت جانوروں کی بذات خود بھی حلال گوشت جانور پورے کے پورے پاک ہیں، حتیٰ کہ ان کے فضلات بھی پاک ہیں. یعنی بکرے کا، گائے کا، اور گائے بھینس بیل وغیرہ کے فضلات پیشاب و پخانہ اگر ہمارے اس کے اوپر لگ بھی جائیں جسم کے اوپر تو اس سے جو ہے ہم نجس نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے، نجس ہونا ایک الگ چیز ہے اور گندا ہونا ایک الگ چیز ہے. دیکھیے کوئی جراثیم اگر والی چیز ہے تو انسان ویسی کراہیت کرتا ہے، اور انسان اپنے لوگ فوراً آ کر کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے اگر یہ پاک ہے تو ہم ان کو جسم پہ لگا کے نماز پڑھ لیں. تو یہ کس نے کہا ہے کہ جسم پہ لگا کے نماز پڑھیں؟ کیونکہ نماز میں تو ایک ہے کہ جسم نجس تو ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ لباس نجس ہونا چاہیے، لیکن پاک و صاف بھی لباس ہونا چاہیے، یعنی صاف بھی ہو، گندا نہ ہو. گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ کو، لیکن یہ کہ اگر آپ کے جسم پہ وہ لگا ہوا ہے کسی بھی جگہ، مثلا کوئی چھینٹ وغیرہ آپ کے پڑ گئی تھی اور آپ نے اس سے نماز پڑھ لی، تو نماز آپ کی باطل کم سے کم نہیں. اسی طریقے سے جو یہ کبوتر اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ طوطے وغیرہ کے پر ہیں وہ بھی نجس نہیں، اور ان کے اگر پر کسی جگہ پر اگر لگے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے کہا کہ چیونٹیوں کو مارنا کیسا، ایک سوال یہ ہے، کیونکہ کچن میں وہ مختلف جگہوں پہ گھستی ہیں اور ادھر ادھر کاٹتی ہیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا کاٹتی ہیں اور نقصان پہنچا رہی ہیں، چیونٹی سے بھی ممکن ہے کہ کوئی کھانوں میں جا رہی ہے کچھ ہے تو ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ویسے ہی چیونٹیوں کی قطاریں جا رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ چلو چل کے، جیسے وہ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جانور کو ویسے جلانا یہ مکروہ ہے، یعنی جو چیونٹیاں یا کوئی بھی اس طرح سے کسی چیز کو جلانا. لیکن لوگ کہتے ہیں آج کل وہ جو مچھر مارنے والے جو ریکٹ آئے ہیں جو الیکٹرک اس سے بیٹری وغیرہ سے چلتے ہیں اور چٹ چٹ کی جو اس میں سے آواز آتی ہے، اور وہ تو یہ بھی ایک لحاظ سے جلانا ہوتا ہے، وہ جلانے میں شمار نہیں، یعنی یہ ہوتا ہے آگ سے جلانا، یعنی آگ سے جلانا یہ مکروہ ہے. چیونٹی ہاں کاکروچ کو بھی مار، کیونکہ کاکروچ سے تو بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور کاکروچ نسبتاً ایک آزار پہنچانے والی چیز میں آتا ہے، اس کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے چھپکلی ہے، بلکہ چھپکلی میں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ایک احتمال، ویسے آغا سیستانی اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ کہ روایات میں اس کو مارنے کا ثواب بھی ذکر ہوا ہے. تو بہرحال یہ جی مار سکتے ہیں. نہیں آپ نے تو سن لیا نا، اگر عورت پیچھے کھڑی ہوئی تو پھر 10 ہاتھ کا فاصلہ نہیں. یہ اس وقت ہے جب عورت مرد کے آگے کھڑی ہو یا برابر میں کھڑی ہوئی ہو تو پھر اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اور اس میں بھی آپ نے سن لیا کہ دیگر مراجع کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو وہ فاصلہ سمٹ کے ایک بارش تک آ جاتا ہے، جو عام طور پر مل ہی جاتا ہے آپ کو. وجہ اس کی ہے کہ آپ کا جسم وہ لباس نجس ہو گیا نا، اس وجہ سے، تو پھر آپ دوبارہ نماز پڑھیں. اور پھر یہ کہ دوسرے مرجع کی طرف رجوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، بس دماغ میں نیت کر لیں کہ یہ میں اس مسئلے میں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں تو آپ اتنے کم فاصلے پہ نماز کیوں پڑھ رہی تھیں فلاں شخص سے، تو آپ کہیں گے بھائی میں نے اس مسئلے میں رجوع کر لیا ہے مثلا فلاں مجتہد کی طرف.
آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف وہ ایک بالشت کا کہتے ہیں. تو بس یہ خود بخود رجوع شمار ہو جائے. کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں, آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ نے, چاہے اس وقت آپ کے دماغ میں نہ ہو, بس آپ نے ابھی سن لیا اور بعد میں آپ نے نمازیں شروع کر دی اس طرح سے, تو بعد میں کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں, بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. رجوع میں باقاعدہ یہ نہیں ہوتا کہ میں رجوع کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ ٹائپ کی نیت کی ضرورت نہیں. اب دوسرا آپ کا لیکچر شروع ہونے والا ہے, مولانا محترم عامر رضا یاسوبی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں, تو آپ لوگ جلدی فارغ ہو جائیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.